غوث پاک نے جا کے تے ماں نے نانے دی گودی چ رکھیا تے عرض کر دیا میرا پتر یتیم ہو گیا ہے، نالے نو پالو تے نالے دی تربیت کرو۔ غوث پاک دے نانا جی نے پتر نو گود وچ رکھیا، ہن غوث پاک اپنے نانا جی دے ویڑے چ پہ پل دے، اپنے نانا جی دے حجرے چ پہ پل دے، نانا جی دے آستانے تے پہ پل دے۔ نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے خطب تے ابدال سن، بہت بڑے ولی سن۔ آپ ایک دن بچے چکھیرے نانے دے آستانے دے باہر، اچانک آپ نے دیکھیا کہ ایک عورت گود وچ بچہ اٹھا کے لے کے آئی، تے تھوڑی دیر اندر گئی تے مائی روندی باہر آئی۔ غوث پاک نے مائی نو روندا باہر نکلدا ویکھیا تے قریب دوڑ کے جا کے کہن لگے ماں جی اے مائی صاحبہ میں ویکھیا اس بابے کو لوگ روندے آوندے نے تے ہسدے جاندے نے تے تسی روندی آئی تے روندی جا رہی ہو، وجہ کی ہے؟ مائی اپنے پتر پر اشارہ کر کے کہنے لگی میرا پتر بیمار ہو گیا، مینوں کسی نے دسیا بابے کو لے جا، بابا دعا کرے اللہ قبول کر لیندا ہے۔ میں بابے کو پتر واسطے دعا کروانے آئی ساں، بابے نو میں آکے عرض کیتی بابا میرا پتر بیمار ہو گیا، دی شفا واسطے دعا کر دے۔ بابے نے آسمان ول ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگا بیٹی پتر نو لے جاؤ، آسمان تے لوہے محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں۔ اینا بابے نے آکھیا بچے نے تڑپ کے جان قربان کر دیتی۔ کہن لگی میرا پتر مر گیا، کہن لگی میں بچیا کی دساں، اس بابے کو لوگ جھولیاں خالی لے کے آندے نے بھر کے جاندے نے، میں تے بھری لٹا چلی، میری گودی اجڑ گئی، میں چیخاں مار کے رونے لگ پئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باری آسمان ول ویکھیا، فرمان لگے بی بی نا نا ایویں بابے دیاں گلاں نہ کر، او ویکھ تیرا پتر پیا کھیڈدا۔ جڑے میرے بچے دے کپڑے چہرے تے کپڑا ہٹایا، نیچے بچہ پیا کھیلدا، بی بی دوڑ کے بابے دے حجرے دے اندر گئی، کہن لگی بے بابا تو دیا کیسی بچہ مر گیا ہے، آ ویکھ میرا پتر زندہ ہو گیا۔ غوث پاک دے نانا جی نے نگاہ اٹھائی، لوہے محفوظ ول ویکھیا، دیکھیا اوتھے بچے دی عمر بڑی لمبی لکھی ہے۔ فرمایا بی بی دس میرے حجرے چوں نکل کے کی کیتا؟ کہن لگی کچھ نہیں کیتا، ایک نکا جہا بچہ ملیا، انہیں بس میں آکھیا بی بی جا کے بابے نو کہہ دے کہ اوتھے زندگی لکھی ہوندی تیرے کول کی لینے ہونا۔ نوجوانوں غوث پاک دے نانا جی سمجھ گئے یہ تے میرے پوترے دا کمال ہے، اپنی چھڑی پکڑ کے باہر نکلے، نالے غوث پاک نو فرمان لگے عبدالقادر ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا۔ غوث پاک اگے کے دوڑتے نے، نانا جی پیچھے دوڑتے نے، فرمان دے لوگوں نانے کو بچایا جائے، نانے کو بچایا جائے۔ غوث پاک دوڑتے قبرستان کے اندر چلے گئے، فرمان دے او قبرہ والے نانے کو بچایا جائے۔ قبرہ جو مردے باہر نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لیا، نانے نے جدو دوترے دی شان ویکھی چھڑی سوڑ کے فرمان لگے ادھر آ نانے دے سینے لگی جا، میں کوئی مارن تے نہیں چھایا، میں تے سمجھاؤنے آیا سا، ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی۔ سورۃ الحاقہ کی مشہور آیات ہیں یہ، کانٹینیوس 43 سے لے کے آنورڈ۔ تنزیل من رب العالمین، اس کتاب کو اس نے اتارا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی ہماری طرف کوئی ایک بات بھی ایسی منسوب کر دیتے جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی ہوئی، یعنی نبی اپنی طرف سے کوئی آیت بنا لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے، ایک یہ ترجمہ یہ ہوا ہے، یا یہ کہ دائیں ہاتھ سے انہیں پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ان کی رگیں جاں کاٹ دیتے اگر یہ نبی اپنی مرضی سے اس کتاب کے اندر کوئی چیز داخل کر دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوتا جو ہم سے انہیں بچا سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ڈر جانے والے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ انہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور اس کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے۔ اب دیکھیں یہ آیات پڑھیں تو گستاخ، اور کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے، اس میں نبی کی شان بیان ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا یہ لیول ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات بھی اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ بعض جو قادیانی دجال کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات ہماری طرف منسوب کرتے
تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شارک کاٹ دیتے، تو غلام احمد قادیانی دجال کی تو شارک کوئی نہیں کٹی۔ تو بھائی رکو ذرا، صبر کرو، یہ سچے نبی کے بارے میں ہے، جھوٹے تو بھونکتے رہے، وہ تو ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے قیامت تک، اور ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ وہ جھوٹے دجال نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یاد رکھنا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے میری وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو، اس میں نے علمی طریقے سے ان کے ایک ایک وسوسے کا جواب دیا ہے الحمدللہ۔ تو یہ سچے پیغمبر کے بارے میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خاص حفاظت فرماتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا۔ وہی بات جو آئی سورۃ النجم میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے۔ آیت نمبر 9۔ اب دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے بھی ایک مسلمان جب کسی مسلمان کو آیت سناتے ہوئے ڈرے تو آپ سمجھ لیں کہ جس کو آپ آیت سنا رہے ہیں وہ مسلمان کوئی نہیں، صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، ورنہ مسلمان کو ہندو کو آیت سناتے ہوئے نہیں آپ ڈرتے۔ ایک سکھ کو آپ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ رفع الیدین والا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بتاتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن آپ ایک مسلمان کو پگڑی داڑھی والے کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اگو پہ ہی نہ جائے منو۔ تو یار یہ مسلمان ہے، صرف نام کے مسلمان۔ اب یہ آیت سنیں، قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی تم فرماؤ کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، پہلے بھی رسول گزرے۔ وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ آیات پڑھ کے نا الٹا وہ مذاق اللہ کا اڑاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی یہ قرآن سے آیتیں پڑھتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ مجھے تو خود نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو اگر نبی کو نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے نبی کو اپنی آخرت کا نہیں پتا، اور لعنت ہے تمہارے عقیدے کے اوپر، آخرت کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ بیسیکلی کافر بار بار کہتے تھے کہ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ فلاں نبی نے یہ معجزہ کیا، فلاں نبی نے یہ معجزہ کیا، سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں آتا ہے، تو تم بھی وہی معجزے کر کے دکھاؤ نا ہمیں۔ بعد میں تو عبد القادر جیلانی نے مردے زندے کرنے ہیں، تم بھی مردہ زندہ کرو نا عیسیٰ ابن مریم کی طرح۔ اور کہانی جو کوئی نہیں عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا کہ کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات کا ذکر ہے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے اس کا سونے کا کوئی گھر ہو، یعنی اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے تو سونا، ہاں اس کا باغ ہو جس میں یہ نہریں رواں کر کے بتا دے، یا آسمان پہ چڑھ کے بتائے اور ہمارے سامنے کتاب لے کے نازل ہو، تب اسے نبی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے نبی تم کہہ دو کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہے، میں تو انسان ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں، ڈر سنانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، تو بابے یہ نگاہ مار کے مرید کیسے جلا کے راکھ کر سکتے ہیں؟ سب کہانیاں جھوٹ۔ تو مجھے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ مراد یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اب میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس حوالے سے کہ جو تم مجھ سے معجزات ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ معجزات مجھے دے گا یا نہیں دے گا، مجھے نہیں پتا۔ اور تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے کہ تمہیں ان معجزات کے بغیر ہی ہدایت دینی ہے یا ان معجزات کے ساتھ دینی ہے یا نہیں دینی، یہ مراد ہے اس سے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی وحی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف کرتا ہے، میں اسی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ تم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ آخرت کا ڈر سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میری یہ ذمہ داری ہے۔ باقی میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس حوالے سے کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کروائے گا یا نہیں کروائے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ معجزہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ وہ سعید اسد صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان کو کسی نے میرا یہ کلپ بھیج دیا،
انہوں نے پکڑ کے نا مرنے سے کوئی ایک ہفتہ پہلے میرے خلاف پوری ویڈیو بنا دی کہ بتاؤ کہ اگر نبی کوئی ڈاؤٹ فل کر رہے ہیں. اندازہ کرو جو بابوں کے پجاری پوری زندگی رہے ہیں وہ ہمیں نبی کی اہمیت بتائیں گے. سرکار نبی علیہ السلام کے مبارک نام کو، آپ کی مبارک دعوت کو اللہ کے فضل سے جس طرح ہمارے پلیٹ فارم سے روشن کیا گیا تمہارے 1200 سال میں کسی نے نہیں کیا. تم تو اپنے بابوں کے پجاری بناتے رہے ہو، خدمتاں کیتیاں نے دین دیاں بڑیاں، جوڑ کے رکھا اپنے بابوں کے ساتھ. جس نے بھی ذکر کیا نسبتیں بابوں کی لگائی ہیں. کبھی قادری لگا لی، چشتی لگا دی، محمدی کی تمہیں توفیق ہی نہیں ہوئی کیونکہ تم محمدی ہے ہی نہیں ہو نا. کیوں لگاؤ گے؟ حنفی شافی لگاؤ گے، مالکی لگاؤ گے، محمدی نہیں لگاؤ گے. دیکھا کتنی بڑی بدبختی ہے. ہاں اہل حدیث نے تھوڑی جرت کی، وہ بھی ان کے ایک دشمنی میں آ کے انہوں نے اپنے ساتھ محمدی لکھنا شروع کیا. ویسے محمدی ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہے، ہم مسلم ہیں. ہاں نبی علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35. یہ مفتی منیب صاحب نے جب میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو ان کے جواب میں جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی نا، اس میں یہ آیت بھی میں نے ڈسکس کی تھی معجزات اور کرامات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا کیوں نہیں دیتا کہ یہ مان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ اے نبی تیرے ماننے والے بھی قرآن بخاری مسلم دیکھ کے تیری بات نہیں مانیں گے، تو کافر تشائی کوئی نہیں. جو تجھے پیغمبر مانیں گے وہ تیری تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو یہ تو ہے ہی کافر ہے. ان کو میں اگر منہ مانگا معجزہ دکھا بھی دوں نا، انہوں نے اس میں سے کوئی اور چیز نکال لینی ہے. ہاں انہوں نے کہا آسمان سے کتاب لے کے نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں، سورۃ الانعام میں فرمایا کہ اگر ہم آسمان سے کوئی ایسی کتاب نازل کر لیں جو ان کے سامنے اترے، یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، پڑھ بھی لیں، تب بھی کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا ہے، اصل ہی نازل نہیں ہوئی. دیکھو ان کے کرو گے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی الٹا جواب. پھر سورۃ الانعام میں جس شان سے آئی ہے نا بات، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، مردے بھی قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے دنیا میں انہیں دکھا دیا جائے، تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. ہاں کیونکہ گیر الٹا لگ گیا ہوا ان کا، انہوں نے بات ماننی نہیں ہے. تو یہ وہ آیت آ رہی ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی ہمیں پتا ہے کہ آپ کا دل دکھتا ہے اس بات سے، اور آپ کو بھی کبھی خیال آتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ معجزات دکھا کیوں نہیں دیتا. اب اس کے جواب میں کتنا سخت انداز ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ کو ان کا حق سے روگردانی کرنا اتنا ہی برا لگتا ہے کہ یہ کافر ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ کو اس چیز کی اتنی ٹینشن ہو گئی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہ بھی فرمایا کہ یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اگر میں نے انہیں ریلیکس کیا اس مسئلے میں تو آپ اتنی ٹینشن نہ لیں. اگر آپ کو پھر بھی ان کا اعراض کرنا اتنا گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں، اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور آپ کوئی اپنی طرف سے معجزہ لا کے دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں. زمین کی گہرائیوں سے کوئی معجزہ نکال کے بتا دیں، یا آسمان پہ چڑھ کے کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں تو آپ دکھا دیں. تو ظاہر نبی علیہ السلام نے کہاں سے دکھانا تھا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی دینی ہوتی نا تو پوری انسانیت کو زبردستی ہدایت پہ جمع کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے مجھے چوز کریں، نہ کہ زبردستی کی ہدایت. وہ تو فرشتوں کو اللہ نے پہلے ہی دی ہوئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی مرضی سے اللہ کو مانا، اور آپ اور میں اپنی مرضی سے اللہ کو مانتے ہیں. توفیق اس کی ہے لیکن چوائس ہماری ہے. اللہ اگر زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے نبی دیکھو جاہلوں میں نہ ہو جاؤ.
اب ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد یہاں پہ آ کے نہ کہتے ہیں میں ڈر گیا ہوں کہ میں کیا ترجمہ کروں، تو انہوں نے ترجمہ کیا اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. اچھا اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ تو اے سننے والے تو نادان نہ بن، تاکہ جو پڑھنے والا ہے اسے پتا چلے یہ نبی کو نہیں کہا کسی اور کو کہا. یعنی وہ ڈرتے ہیں نا کہ نبی کو اللہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اسی اعلیٰ حضرت سے بلنڈر ہو گیا. سورہ ہود میں جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی نا، وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہے اے نوح جاہلوں میں سے نہ ہو. وہاں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کر دیا، ڈنڈی پھڑی جاتی ہے. جس طرح شاہدوں و مبشروں و نذیرہ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا حاضر و ناظر، لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں وہاں پہ آ گیا تھا کہ یہ امت اگلی امتوں پہ حاضر و ناظر ہے اور نبی اس امت پہ حاضر و ناظر ہے. وہاں انہوں نے ترجمہ صحیح کر دیا کہ یہ امت اگلی امتوں پر گواہ ہے، یعنی قرآن کی وجہ سے، اور نبی اس امت پر گواہ ہے. وہاں ترجمہ ٹھیک کر دیا، ورنہ پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن میں جہاں کوئی ڈنڈی مارتا ہے وہ پکڑی جاتی ہے. لہٰذا یہ کسی پہ پابندی نہ لگائیں کہ فلاں کا ترجمہ پڑھو فلاں کا نہ پڑھو. قرآن آپ ٹوٹیلٹی میں پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کان سے پکڑ کے خود ہدایت کے راستے پہ چلا دے گا. الحمدللہ.